السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ملک کی جو اپنی قدیم تہذیب، خوبصورت پہاڑوں اور تیل کے وسیع ذخائر کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، یعنی ایران۔ لیکن آج کل ایران صرف اپنی تاریخ کی وجہ سے نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جنگ کے بادلوں کی وجہ سے عالمی خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کیا ہم ایک ایسی عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گی؟ کیا امریکہ واقعی ایران کو مٹانے کی تیاری کر رہا ہے؟ آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں گے اور دیکھیں گے کہ پرشیا سے اسلامی جمہوریہ تک کا سفر کتنا ہولناک تھا۔ آئیے آج کے ویلاگ میں ایران کی مکمل کہانی سمجھتے ہیں۔ ایک ایسی سرزمین جس نے ہزاروں سال سے سلطنتوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا، ایک ایسی قوم جس نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا لیکن آج فضاؤں میں بارود کی بو اور سمندروں میں جنگی جہازوں کا پیرا ہے۔ دوستو، ایران مغربی ایشیا کا ایک بہت ہی اہم ملک ہے جسے تاریخی طور پر پرشیا بھی کہا جاتا رہا ہے۔ ایران یہ ایک محض ملک نہیں بلکہ قلعہ ہے، وہ قلعہ جس کی دیواروں سے دوست اور دشمن دونوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ غور سے دیکھیے اس نقشے کو، ایک طرف خلیج فارس اور دوسری طرف بحیرہ کیسپین ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا بھر کی رگوں کا خون یعنی کہ تیل گزرتا ہے۔ ایران کی سرحدیں پاکستان، افغانستان، عراق، ترکی، ارمینیا، آذربائیجان اور ترکمانستان سے ملتی ہیں۔ ایران ان سب کے درمیان ایک ایسی کڑی ہے جسے توڑنا ناممکن لگتا ہے۔ ایران کی ٹوپوگرافی بہت مختلف ہے، جس کے ایک طرف سنگلاخ پہاڑ زاگروس ہیں اور دوسری طرف دشت طویل یعنی تپتے ہوئے نمکین صحرا۔ ایران کی آبادی تقریباً 86 ملین ہے۔ یہاں کا موسم کافی رنگ برنگی ہے، جیسے کہ شمال مغرب میں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے جبکہ جنوب میں گرمیاں انتہائی گرم ہوتی ہیں۔ جناب، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پرشیا ایران کیسے بنا؟ ایران کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں 4000 قبل مسیح کے قریب شہری بستیوں کے آثار ملتے ہیں۔ سائرس دی گریٹ نے 550 قبل مسیح میں ایکیمینیڈ سلطنت یعنی کہ پہلی فارسی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں سکندر اعظم، پارتھین اور ساسانی سلطنتوں نے یہاں حکومت کی۔ 7ویں صدی میں عربوں کے حملے کے بعد ایران میں اسلام پھیلا اور 10ویں سے 11ویں صدی کے دوران یہ اسلامی سنہری دور کا مرکز رہا۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان کی منگول فوج نے ایران میں تباہی مچا دی۔ 1501 میں صفوی خاندان نے اقتدار سنبھالا اور شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ 1908 میں ایران میں پہلی بار تیل دریافت ہوا، جس کے بعد اس خطے میں برطانیہ اور سوویت یونین کی مداخلت بڑھ گئی۔ 1925 میں رضا شاہ پہلوی نے پہلوی خاندان کی بنیاد رکھی اور 1935 میں ملک کا نام پرشیا سے بدل کر باقاعدہ ایران رکھ دیا۔ 1951 میں وزیر اعظم محمد مصدق نے تیل کی صنعت کو نیشنلائز کر دیا، لیکن ایک امریکی اور برطانوی خفیہ آپریشن کے ذریعے انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شاہ ایران نے وائٹ ریولیوشن کے نام سے بہت سی اصلاحات متعارف کرائیں، لیکن ان کی مرغب نواز پالیسیوں کی وجہ سے مذہبی حلقوں میں بے حد بے چینی بڑھنے لگی۔ 1979 ایک ایسا سال تھا جس نے امریکہ کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایک ایسا انقلاب آیا جس نے مغرب کے
ہر غرور کو خاک میں ملا دیا۔ تب سے آج تک تہران اور واشنگٹن کے درمیان لکیریں صرف گہری ہی ہوئی ہیں۔ آج ایران کا نظام ایک سپریم لیڈر کے ہاتھ میں ہے، آیت اللہ علی خامنئی، وہ نام جو فوج سے لے کر میڈیا تک ہر فیصلے پر حتمی مور لگاتا ہے، لیکن دشمن کی نظریں ایران کے نظریات پر نہیں، اس کے تیل پر ہے۔ ایران دنیا کا تیسرا بڑا تیل اور دوسرا بڑا قدرتی گیس کا ذخیرہ رکھنے والا ملک ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ اگر یہاں جنگ چھڑی تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو لیں گی۔ حالیہ فوجی نقل و حرکت، دھمکیاں اور امریکی بیانات، کہ یہ صرف نفسیاتی جنگ ہے یا کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سناٹا؟ دہائیوں سے لگی پابندیاں، معاشی بائیکاٹ، ایران کو توڑنے کی ہر کوشش کی گئی۔ ایران لڑکھڑا ضرور رہا ہے مگر گرا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک عام ایرانی اس جنگ کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ تاریخ گواہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے۔ ایک طرف قدیم تہذیب کا غرور ہے تو دوسری طرف جدید ترین ٹیکنالوجی کا خوف۔ کیا ہم میزائل بولیں گے یا سفارتکاری جیتے گی؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے اور جنگ کے سائے پاکستان کی سرحدوں تک پہنچ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس بحری بیڑے کو بگ بیوٹیفل آرمیڈا کہہ کر پکارے ہیں، تاریخ کے جھروکوں میں اس کا انجام بہت بھیانک رہا ہے۔ 16ویں صدی میں جب اسپین نے برطانیہ کے خلاف اپنا آرمیڈا بھیجا تھا تو اس کی شکست نے اسپین کی عالمی بالادستی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ آج امریکہ اسی اصطلاح کو فخر سے استعمال کر رہا ہے، مگر ناقدین کا ماننا ہے کہ یہ نادانستگی میں اپنی ہی تباہی کا نام لے رہے ہیں۔ دوسری جانب ہمیں اس تلخ حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ اور یورپین یونین مشرق وسطیٰ کو صرف اسرائیل کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ مغرب جن عالمی اقدار اور انسانی حقوق کا راگ پاتا ہے وہ صرف ان کے اپنے مفادات تک محدود ہے۔ جرمنی اور دیگر مغربی ممالک اب بھی ہولوکاسٹ کے احساس جرم تلے دبے ہوئے، اس لیے وہ اسرائیل کے ہر اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ عراق اور شام کی تباہی کے بعد اب ایران وہ واحد طاقت ہے جو اسرائیل کے سامنے کھڑی ہے، اس لیے اسے مٹانا ان کا اولین مقصد بن چکا ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ ایران کو مختلف حصوں، کرد، بلوچ، آذری اور مرکز میں بانٹ دیا جائے تاکہ کوئی مرکزی طاقت باقی ہی نہ رہے۔ لیکن سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ اگر امریکہ ایران میں رجیم چینج اور ملک تقسیم میں کامیاب ہو گیا تو وہ یہی خونی ماڈل پاکستان پر بھی اپلائی کرے گا، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایران سے کہیں زیادہ نفیس دفاعی نظام رکھتا ہے، مگر بدلتی صورتحال میں خطرہ پاکستان کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور اسی قسم کا خطرہ روس اور چین بھی محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کہانی اب صرف ایک دارالحکومت سے نہیں اٹھی بلکہ 3 بڑی طاقتوں کے سائے ایک ہی سمندر پر اکٹھے ہونے والے ہیں، جہاں ایک طرف واشنگٹن کا دباؤ ہے اور دوسری طرف ایران روس اور چین کے ساتھ قدم ملا کر کھڑا ہے۔ یہ لمحہ اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہاں طاقت اب انفرادی نہیں بلکہ ایک عالمی اتحاد کی صورت اختیار کر چکی ہے، جہاں سمندر کے سینے پر عالمی طاقتیں اپنے مورے نہایت خاموشی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں نہ تو امریکہ اور نہ ہی ایران مکمل جنگ چاہتے ہیں، مگر دونوں ہی دباؤ بڑھانے کی دوڑ میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے بلکہ یہ ہے کہ اس نفسیاتی کھیل میں کون زیادہ دیر تک اپنا توازن برقرار رکھ سکتا ہے۔
تو دوستو یہ تھی ایران کی وہ کہانی جو اسے آج کے دور میں ایک اہم عالمی کھلاڑی بناتی ہے۔ ایک طرف سے اس کی شاندار تاریخ اور ثقافت ہے تو دوسری طرف جنگ کا خطرہ۔ آپ کے خیال میں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا یہ بات جنگ تک پہنچے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔